السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عزیزان ملت، شب برات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور صرف عوام کے اندر ہی یہ بات نہیں بلکہ علماء کے اندر بھی اختلافات ہیں، محدثین کے اندر بھی اختلافات ہیں، مفسرین کے اندر بھی بہت ساری اختلافات ہیں۔ درمیانی بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے، کیا صحیح میں اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں۔ شب برات کے متعلق قرآن کریم کے اندر تو کوئی آیت ہے نہیں اس کی فضیلت کے اوپر، البتہ مفسرین جس آیت کا سہارا لیتے ہیں سورہ دخان کی تیسری آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد بعض مفسرین جیسے کہ حضرت اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ رات شب برات کے متعلق اس آیت میں جو ہے تذکرہ کیا گیا، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اس رات ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے اس رات نازل کیا، برکت والی رات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس رات قرآن کریم کا نزول ہوا اس کو قرآن کریم برکت والی رات کہہ رہا ہے، اور ایک طرف وہ مفسرین ہے جو اس کو شب برات سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن شب برات میں قرآن کا نزول کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس سے مراد شب قدر ہی ہے۔ یہ آیت کی تفسیر بالکل نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، حدیث کے اندر 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت والی حدیث بیان کی ہے، 10 صحابہ کرام سے مرویات ہیں حدیث پاک کے اندر، لیکن جتنی بھی روایت ہیں شب برات کی، جتنی بھی روایات ہیں ساری روایت ضعیف ہے، اور کچھ روایت تو بالکل شدید درجے کی ضعیف ہے، بعضوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور غلط قرار دیا ہے کہ روایت ہی غلط ہے، جیسے قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ محدثین اور فقہاء کے یہاں ایک اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف روایات جمع ہو جائیں تو اسے ایک تقویت مل جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے پھر، یعنی شب برات جو ہے وہ تابعین، تبع تابعین اور اسلاف سے اس میں عبادت کا اہتمام پایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس رات میں عبادت وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی ساری حدیثوں کو ملا کر ایک تقویت ہمیں مل جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا مسئلہ تو محدثین کے یہاں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ امام ترمذی نے حدیث بیان کی ہے، اسی طرح امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات بہت سارے ہیں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتے ہیں اور اپنے خاص خاص بندے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں، اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جس دن میری باری تھی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر قیام فرماتے، آپ کی باری تھی اس دن، اور اس رات حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے حجرے میں نہیں پایا، تو جب وہ تلاش کرنے نکلی تو ان کو جنت البقیع کے اندر دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے۔ وہ بھاگے بھاگے گئی اور انہیں ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم خوف کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کریں گے، تمہارے ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں، مجھے خوف تھا کہ کہیں میری باری کے دن
اور میری باری کے موقع پر آپ کہیں دوسری زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں جنت البقیع اس لیے تشریف لایا ہوں کہ یہاں اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں دعائے مغفرت کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ اسی طرح اس رات کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ قبرستان جانے کا ہر سال اہتمام کرتے ہیں، ہر سال پابندی سے جاتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی فرماتے کہ ان کے والد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ ایک قیمتی بات یہ نوٹ کر لیا کرو کہ جو حدیث جس درجے پر ہو اس کو اسی درجے پر رکھنا ہے۔ یعنی پوری زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک مرتبہ قبرستان جا کر دکھایا، صرف ایک ہی مرتبہ جانا ثابت ہے، 15ویں شعبان کی رات صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ تو اس حدیث کو اور اس عمل کو اسی درجے پہ رکھنا ہے ہم امت مسلمہ کو۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہم پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر سال پابندی سے جانا اور لگاتار جانا، پھر یہ دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے ہمارا یہ عمل، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تواتر سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر پے در پہ عمل نہیں کرنا۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی کر لیا تو اس سنت کے اوپر اور اس حدیث کے اوپر ہم نے عمل کر لیا ہے۔ دوسری بات، اس رات میں کسی قسم کی کوئی خاص عبادات ثابت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور یہ سورہ ملا کر پڑھنا ہے 100 مرتبہ 200 مرتبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، اور دین اور اسلام کے اندر ایک نئے کام کا وجود ہے یہ۔ اسی طرح اس رات میں کسی قسم کے پکوان کا کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، حلوہ وغیرہ بنانا، یہ سب بالکل فضولیات میں سے ہے۔ اگر آپ کو عبادت کرنا ہے آپ عبادت کیجئے، اپنے گھر میں رہیے، نفل کا اہتمام کیجئے، نوافل کا۔ اگر روزہ بھی رکھنا ہے تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ 15 تاریخ کو اگر آپ روزہ رکھیں گے، مان لیجیے اگر یہ حدیث ثابت نہیں ہے، 15 تاریخ کا روزہ اگر ثابت نہیں ہے اور ہم نے رکھ لیا، ہمیں اگر یہ ثواب حاصل نہیں ہوا اور ہماری محنت بیکار ہو گئی، تو ہمیں دوسری نیت بھی کرنی ہوگی کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں۔ ایام 20 کے روزے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر مہینے کی ثابت ہے۔ اگر ہمیں شب برات کا روزہ کا ثواب حاصل نہیں ہوا تو ہمیں دوسرا روزے کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیجئے، 15 شعبان کا روزہ دونوں نیت سے رکھیے کہ 15 شعبان اگر ہے تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اگر اس کا روزہ ثابت ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو ایام 20 کا جو روزہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہ آپ کا روزہ بیکار نہیں جائے گا۔ یہ بات یہ کہ فرض نفل نماز اگر گھر میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کو جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا جماعت نفل نماز کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص رکعت متعین نہیں ہے، کوئی سورہ متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، آپ جتنی چاہے اپنی طاقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں چراغاں کرنا، لائٹیں جلانا اور وفات شدہ کے گھر جانا، یعنی جس گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہو اس کے وہاں پہ جانا اور یہ امید لگائے بیٹھنا کہ اس رات میں جو ہے مردہ وغیرہ کو آزاد کیا جاتا ہے، روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، یہ بکواس ہے، بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا وہ صرف 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ علماء کی نگرانی میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم اپنے مزاج سے چلیں گے اور اپنے دماغ سے اگر اسلام پہ چلنے کی کوشش کریں گے، چلنا ہمارا بیکار ہے اور بجائے ثواب کے ہمیں گناہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو بات جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد تک رہنے دیا جائے، نہ اس سے آگے بڑھانا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ تبھی تو قرآن کریم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، امتً وسطا، درمیانی امت۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اسلام کے اندر غلو کرتا ہے، اپنی طرف سے چیزیں بڑا کر بدعات اور رسومات میں پڑا ہوا ہے اور اس کو دین حدیث کا نام اور لیول دیا ہوا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، یہ امت وسطا نہیں ہے، یعنی درمیانی امت نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے بالکل کاٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ بھی امت وسطا نہیں ہے۔ نہ ہمیں کمی کرنے والا کوئی چاہیے، نہ زیادتی کرنے والا کوئی چاہیے، بلکہ ہمیں درمیانی امت چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں درمیانی امت کہا ہے، تو ہم درمیان میں رہیں گے۔ جو چیز جس حد تک ثابت ہو اس کو اس حد تک رکھیں گے اور اس حد تک اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو یہ ہم کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اوپر صحیح سے چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔